بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے سامنے آج جس عظیم انسان کی داستان پیش کرنے جا رہے ہیں ان پر یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ تھے۔ وہ دنیا کے ایسے عظیم کمانڈر، عظیم انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے شیر ہیں، اور سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کا خزانہ کہا۔ جبکہ ان کو قربانیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی فیملی کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو اسلام پہ قربان کر دیا۔ وہ ایک ایسے بہادر اور نڈر اسلام کے کمانڈر تھے کہ ان کے خوف سے عرب کی دنیا کانپ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیر خدا کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم کا خزانہ کہا کرتے تھے۔ جی تو بات ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا اور وہ مدینہ تشریف لے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن عرب میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں زور و شور سے جاری تھیں۔ بے شمار قلعے جہاں یہودیوں کا قبضہ تھا وہ دن بدن مسلمانوں کو تباہ کرنے کے در پہ تھے۔ وہاں 8 قلعے موجود تھے، لیکن ان قلعوں کا ایک مرکز خیبر قلعہ تھا جہاں یہودی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ قلعہ خیبر کا سربراہ مرہب عطوان قبیلے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تباہ کرنے کا اور ان پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ جب اس بات کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 بہادر اور نڈر صحابہ کا لشکر لیا اور خیبر پر حملے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، وہ بیمار تھے، لہٰذا انہیں مدینہ چھوڑ کر آپ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں کچھ لوگ پیدل اور کچھ سوار تھے۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ لوگ خیبر کے قریب پہنچے، لیکن کچھ منافقین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہلے ہی مرہب تک پہنچا دی تھی۔ جیسے ہی قافلہ خیبر قلعے کے پاس پہنچا تو مرہب کے لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے پر ہنسنے لگے۔ مرہب نے کہا، ان چند لوگوں کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرو گے؟ کیا آپ کو مرہب کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ آپ نے مرہب کی طاقت کے قصے نہیں سنے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم 40 دن میں خیبر کو فتح کر لیں گے، یہ وعدہ رہا۔ اب مسلمانوں نے خیبر سے کچھ دور خیمے لگا لیے۔ مرہب کے ساتھیوں نے کہا، یہ چند لوگوں کا لشکر ہے، ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور بات ہی ختم ہو جائے گی۔ مگر مرہب نے بولا، نہیں، ہم 40 دن کا انتظار کریں گے۔ انہوں نے ہمیں 40 دن کا ٹائم دیا ہے۔ جب یہ لوگ ہم سے ہار جائیں گے تو ہم ان کے نبی اور دین کو جھٹلائیں گے اور جھوٹا کہیں گے، اس طرح اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ابھی تم انتظار کرو۔ اب روز مسلمانوں کا لشکر قلعے کے پاس جاتا علم لے کر، جیسے ہی مرہب کا ڈر سامنے آتا تو وہ لوگ واپس مڑ آتے۔ ایسے ہی 39 دن گزر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب صرف 1 دن رہ گیا ہے وعدہ پورا کرنے کو۔ صبح علم اسی کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جس کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار کے ساتھ ساتھ اللہ کی طاقت بھی ہوگی، جو مرہب کو شکست دے کر خیبر کو فتح کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اے اللہ پاک، مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرما اور ہماری مدد فرما، بے شک مدد تیری ہی طرف سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے محبوب، اللہ کا فرمان ہے، آپ حضرت علی کو پکاریں، وہ ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیں گے اور سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کر نکلے اور صحابہ سے حضرت علی کے بارے میں پوچھا۔ کیا صحابہ نے بتایا کہ حضرت علی تو مدینہ میں بیمار ہیں، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے قلعہ فتح کرنے کے لیے حضرت علی کو منتخب کر لیا ہے، وہ ضرور آئیں گے۔ اتنے میں حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا اور حضرت علی اسلام کا علم ہاتھوں میں لیے قلعے کے پاس پہنچے اور ان کو مقابلے کی دعوت دی۔ مشرک آپ کو دیکھ کر حیران بھی تھے کہ مرہب کی طاقت کو للکار رہا ہے، یہ ان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ مرہب کو غصہ آ گیا، اس نے بولا، لگتا ہے تیری موت تجھے یہاں کھینچ لائی ہے، تو میرے ہاتھوں مرے گا، واپس لوٹ جا نہیں تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ شیر خدا نے فرمایا، میں جنگ کرنے نہیں آیا، نہ کسی کو قتل کرنے آیا ہوں، میں تو بس اصلاح کرنے آیا ہوں، گناہ کا راستہ چھوڑ دو۔ جیسے ہی حضرت علی نے اپنا علم زمین پر مارا تو وہ علم پتھر میں گڑ گیا۔ ایسا ایک بار ہوا، مرہب یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے فوراً اپنے نجومیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہے؟ نجومی بھی اس بات سے حیران تھے۔ ایسا دوسری بار ہوا، تیسری بار ہوا۔ نجومیوں نے مرہب سے کہا کہ ہم تو ستاروں کو دیکھ کر انسانوں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں، اور یہاں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے اس انسان کو دیکھ کر ستارے چل رہے ہوں۔ اتنے میں مرہب کے بھائی حارث نے حضرت علی پر حملہ کر دیا، اور حضرت علی نے پہلے ہی وار میں حارث جیسے تلوار باز کو قتل کر دیا۔ مرہب نے غصے سے تلوار اٹھائی اور باہر نکلا اور بولا کہ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے اور میرے نام سے تو موت بھی ڈرتی ہے، تو کیا چیز ہے؟ حضرت علی نے اس کے جواب میں بتایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، اور میں جنگل کے شیر سے زیادہ خطرناک ہوں۔ حضرت علی نے ایک دفعہ پھر فرمایا کہ میں جنگ کرنے یا قتل کرنے نہیں آیا، صرف اصلاح کرنے آیا ہوں، لہٰذا تم صلح کر لو اور اسلام قبول کر لو۔ لیکن مرہب نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور ان پر وار کرنا شروع کیا۔ حضرت علی پہلے تو ان کے وار روکتے رہے، لیکن تیسرے وار پر حضرت علی مڑے اور مرہب کو سر سے لے کر پاؤں تک کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مرہب کے سر کا کٹنا تھا کہ ان کا قلعہ کانپ گیا حضرت علی کے خوف سے۔ یہ خوف کسی عام انسان کا خوف نہیں تھا، یہ خوف تھا شیر خدا کا خوف۔ حضرت علی آگے بڑھے اور اس قلعے کا دروازہ جسے کئی جانور مل کر کھولتے تھے ان کو اپنے ہاتھ سے کھولا اور اکھاڑ کر ہوا میں پھینک دیا۔ ایک دروازے کو اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر رکھا اور مجاہدین کو بولا کہ وہ اس سے گزر جائیں۔ مجاہدین اس دروازے کے اوپر سے گزرتے ہوئے آگے چلے گئے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کا وقت آیا، اکیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور حضرت علی کا جسم کانپ رہا تھا۔ مجاہدین دیکھ کر حیران تھے کہ اتنا بڑا لشکر گزر رہا تھا تو حضرت علی کو فرق نہیں پڑا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے سے حضرت علی کا جسم مبارک کانپ رہا ہے۔ حضرت علی سے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا، امامت کے وزن سے نبوت کا وزن کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح خیبر فتح ہوا اور اس کا صحرا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔